بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ موسم میں ٹھنڈک گھل چکی تھی مگر یونیورسٹی کے کیفے میں موجود ہجوم کو اس کا کوئی احساس نہ تھا۔ گہری مسکراہٹیں، اونچی آواز میں باتیں، کھنکتے ہوئے قہقہے، سب کچھ ایک عام دن کی طرح تھا مگر آج کچھ غیر معمولی ہونے والا تھا۔ زویا ایک کونے میں بیٹھی اپنے نوٹس پر جھکی ہوئی تھی۔ سادگی میں بھی اس کا انداز منفرد تھا۔ کالج کے بہت سے لڑکوں کے لیے وہ ایک معمہ تھی۔ نہ دوست بناتی نہ کسی کی نظروں کی پرواہ کرتی۔ اسے اپنی دنیا میں رہنا پسند تھا جہاں جذبات اور حقیقتوں کی جنگ جاری رہتی تھی، مگر اس کی یہی لا تعلقی آلیان سکندر کے لیے ناقابل قبول تھی۔ آلیان اپنے مخصوص بے پرواہ چال میں کیفے میں داخل ہوا۔ وہ جس راستے سے گزرتا نگاہیں خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتی۔ دولت، شہرت اور ایک خاص کرشمہ، یہ سب اسے وراثت میں ملا تھا، مگر سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسا آدمی تھا جو ہاں سننے کا عادی تھا، اور زویا نے اسے پہلی بار نہیں کہہ کر حیران کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جو مجھے نظر انداز کر رہی ہے، اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا، بس دیکھنا کچھ دنوں میں وہ خود میرے پیچھے آئے گی۔ دوستوں نے ہنسی میں اس کا ساتھ دیا مگر آلیان کے لیے یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ وہ اپنی ضد کا عادی تھا اور زویا اس کی ضد بن چکی تھی۔ اگلے دن لائبریری میں زویا ایک کتاب لینے کے لیے کھڑی تھی جب اچانک ایک تیز رفتار کار اس کے قریب آ کر رکی۔ مس زویا، میں آپ کو یونیورسٹی چھوڑ سکتا ہوں؟ آلیان نے ڈرائیونگ سیٹ سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں وہی روایتی غرور تھا۔ زویا نے ایک سرد نظر ڈالی اور آگے بڑھنے لگی۔ زویا، آلیان نے زور سے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ یقین تھا جو اسے ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے درکار ہوتا تھا۔ زویا رک گئی مگر اس کی نظریں آلیان سے نہیں ملی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ اس کا لہجہ سپاٹ مگر تیکھا تھا۔ آلیان کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت لہرائی۔ وہ ایسی باتوں کا عادی نہیں تھا۔ جو بھی ہو، تمہاری زندگی میں آ چکا ہوں اور بہت جلد تمہیں اس کا احساس بھی ہو جائے گا۔ آلیان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ زویا نے ایک تلخ ہنسی ہونٹوں پر سجائی۔ مجھے کسی کی زندگی میں زبردستی آنے والوں سے سخت نفرت ہے، اور تمہارے لیے بھی یہ نفرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ بنا مڑے آگے بڑھ گئی اور آلیان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے زویا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے کسی بھی قیمت پر۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں جب زویا اپنی دوست سارا کے ساتھ چل رہی تھی تو اچانک آلیان سامنے آ گیا۔ زویا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی، آلیان نے راہ روک کر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ زویا نے ناگواری سے ایک نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھنے لگی، مگر آلیان اس کے راستے میں دیوار بن گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ زویا کی آواز میں تلخی گھل چکی تھی۔ مسئلہ تم ہو۔ تم جتنی بار انکار کرو گی میں اتنی بار تمہیں اپنا بنانے کی کوشش کروں گا، آلیان نے سرسراتی آواز میں کہا، جیسے کسی خطرناک کھیل کا آغاز ہونے والا ہو۔ زویا نے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ تمہاری قسمت خراب ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو تمہارے پیچھے دوڑتی ہیں۔ آلیان کے چہرے پر چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر پھر وہ ہنسا۔ دیکھتے ہیں قسمت زیادہ ضدی ہے یا میں۔ اگلے دن زویا کے گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ ہسپتال لے جانے پر معلوم ہوا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے فوری سرجری کا مشورہ دیا مگر لاگت سن زویا کی روح کانپ گئی تھی۔ 10 لاکھ روپے۔ زویا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی جمع پونجی نکالی، دوستوں سے مدد مانگی مگر مطلوبہ رقم پوری نہ ہو سکی، اور تب جیسے قسمت نے ایک سخت فیصلہ سنایا۔ آلیان سکندر اسپتال کے کوریڈور میں نمودار ہوا۔ اگر مدد چاہیے تو ایک بار کہنا کافی ہوگا، اس نے پرسکون مگر گہری آواز میں کہا۔ زویا نے سختی سے مٹھی بند کی۔ مجھے تمہاری خیرات نہیں چاہیے، آلیان نے کاندھے اچکائے۔ یہ خیرات نہیں، سودا ہے۔ میں تمہاری ماں کا علاج کروا سکتا ہوں، بس تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ زویا کے جسم میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تمہاری اوقات اتنی گر چکی ہے کہ کسی کی بے بسی کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہو؟ آلیان نے قدم قریب آ کر آہستہ سے سرگوشی کی۔ زویا، دنیا ایک بازار ہے، یہاں سب کچھ بکتا ہے، بس قیمت لگانے والا چاہیے۔ میں تمہاری ماں کے علاج کی قیمت دے سکتا ہوں مگر بدلے میں… زویا نے بے چینی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آلیان کی آواز اور بھی گہری ہو گئی۔ تمہیں میرے قریب آنا ہوگا، میری زندگی میں رہنا ہوگا،
یہ کوئی عام پیشکش نہیں تھی بلکہ ایک اعلان تھا۔ زویا کی خودداری اور آلیان کی ضد کے درمیان جنگ کا پہلا قدم اٹھایا جا چکا تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ زویا نے بے یقینی سے آلیان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، بے بسی اور حقارت کا امتزاج تھا۔ تمہارے لیے شاید ناممکن ہو مگر میرے لیے نہیں۔ میں وہ شخص ہوں جو چاہے حاصل کر لیتا ہے، آلیان نے پرسکون مگر مغرور لہجے میں کہا، جیسے اس نے کوئی عام بات کی ہو۔ آلیان نے ایک نظر زویا پر ڈالی اور بے نیازی سے کہا، سوچنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، یا تو میری شرط مانو یا اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دو۔ چند گھنٹوں بعد زویا کو ایک نکاح خواں کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اس کے سامنے قلم اور نکاح نامہ اور اس کے پیچھے آلیان سکندر کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ قبول ہے، نکاح خواں نے پہلا سوال دہرایا۔ زویا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زخموں سے چور تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ قبول ہے، اس نے کانپتی آواز میں کہا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آلیان کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ زویا نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، مگر اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی ضد پوری ہو چکی تھی۔ زویا شادی کے بعد آلیان کے وسیع و عریض حویلی نما گھر میں آ چکی تھی، مگر وہ کسی خوش نصیب دلہن کی طرح نہیں بلکہ ایک قیدی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ آلیان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے خود کو ایک بند پنجرے میں پایا۔ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ زویا نے ضبط سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ تھا۔ آلیان نے آرام سے کوٹ اتارتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ تم نے مجھے چیلنج کیا تھا، اور میں کبھی کوئی چیلنج نہیں ہارتا۔ زویا، یہ شادی میرے لیے محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، زویا نے تلخی سے کہا۔ آلیان آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی۔ یہ شادی میرے لیے بھی صرف ایک انتقام ہے۔ تم نے میرا غرور توڑا تھا زویا، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ آلیان سکندر کو ٹھکرانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی میں چاندنی ہلکی سی لرز رہی تھی، جیسے یہ جانتی ہو کہ آج کی رات کسی کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ زویا آلیان کے وسیع و عریض کمرے میں کھڑی تھی، جہاں ہر چیز اس کی زندگی کی طرح اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ آلیان صوفے پر بیٹھا اپنی شرٹ کے کف کھول رہا تھا، چہرے پر وہی بے نیاز مسکراہٹ۔ زویا نے سختی سے اپنے آنچل کو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، غصہ اور نفرت کی ایک لہر تھی۔ یہ سب ایک کھیل تھا آلیان، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ آلیان نے اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکی سی ہنسی ہونٹوں پر سجائی۔ نہیں زویا، یہ کھیل نہیں، انتقام تھا۔ تم نے مجھے ٹھکرایا، میری انا کو چوٹ پہنچائی، اور اب میں نے تمہیں حاصل کر کے اپنا بدلہ لے لیا۔ زویا کے دل میں جیسے خنجر چلا گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب ایک خواب ہو، مگر حقیقت اس کے سامنے تھی۔ تم نے مجھے قید کر لیا آلیان، مگر دل زبردستی حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ آلیان قریب آیا، اس کے بالوں کو چھونے کی کوشش کی، مگر زویا نے پیچھے ہٹ کر خود کو آزاد کر لیا۔ میں تمہیں چھونے کا حق بھی نہیں دوں گی، وہ غصے سے چلائی۔ آلیان کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے کچھ عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے اس کے اندر کہیں کوئی نرمی جاگ اٹھی ہو، مگر پھر وہ ہنسا۔ حق؟ زویا، تم میرے نام ہو چکی ہو۔ یہ کاغذی نکاح نہیں، حقیقت ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تمہیں میرے قریب آنا ہوگا۔ زویا نے سختی سے اپنے آنسو ضبط کیے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی آلیان، تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا ایک دن تمہیں ضرور ملے گی۔ زویا نے سختی سے اپنے آنسو ضبط کیے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی آلیان، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا ایک دن تمہیں ضرور ملے گی۔ آلیان کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے زویا کے ہاتھ سے آنچل کھینچ کر دور پھینک دیا۔ سزا؟ زویا، میں سزا دینے والوں میں سے ہوں، سہنے والوں میں سے نہیں۔ زویا کے چہرے پر تلخی چھا گئی۔ پھر یاد رکھنا، وقت سب سے بڑا منصف ہوتا ہے، ایک دن تمہیں بھی اپنی کسی حرکت کا پچھتاوا ہوگا۔ آلیان خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لی اور اپنے کوٹ کو اٹھایا۔ میں صبح جا رہا ہوں زویا، یہ شادی میرے لیے ختم ہو چکی ہے۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ آلیان دروازے کی طرف بڑھا اور رک کر پلٹا۔ یہ سب تمہیں نیچا دکھانے کے لیے تھا، اور اب میں انگلینڈ جا رہا ہوں، تم میری زندگی کا حصہ نہیں ہو، کبھی نہیں ہو سکتی۔ زویا کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا تھا، اس کا وجود جیسے زمین میں دھسنے لگا۔ آلیان نے جو زخم دیا وہ شاید کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ صبح کے سورج نے نئی امید نہیں بلکہ زویا کے لیے ایک اور اندھیرے کا آغاز کیا تھا، اور اس اندھیرے میں ایک حیران کن سچائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔
وہ ماں بننے والی تھی۔ راتوں کی نیند ویسے ہی چھن گئی تھی، مگر اب جیسے زویا کے وجود میں ایک نئی جنگ چھڑ چکی تھی۔ آلیان جا چکا تھا، اس کا غرور اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا، مگر زویا، وہ ایک ایسی سچائی کے ساتھ کھڑی تھی جس نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ڈاکٹر کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ زویا کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ کرسی پر بے جان سی بیٹھ گئی۔ ماں، وہ ماں بننے والی تھی، آلیان کے بچے کی ماں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسپتال کے برآمدے میں بیٹھی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر ذہن میں جیسے طوفان مچ چکا تھا۔ آلیان کے بغیر بھی وہ جی سکتی تھی، مگر اس بچے کا کیا؟ وہ کیا کرے گی؟ کیا اسے آلیان کو یہ خبر دینی چاہیے؟ نہیں، اس نے خود سے کہا، آلیان اس بچے کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو مجھے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں اپنے بچے کو خود پال لوں گی۔ زویا نے خود کو سنبھالا، مگر یہ فیصلہ لینا آسان نہیں تھا۔ ایک تنہا عورت کا اس معاشرے میں جینا پہلے ہی مشکل تھا، اور اب وہ ایک ماں بننے جا رہی تھی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ آلیان کے پاس نہیں جائے گی اور نہ ہی اس کی دولت پر انحصار کرے گی۔ اگلے کچھ مہینے زویا کے لیے ایک مسلسل جنگ تھے۔ اسے ایک نوکری کی ضرورت تھی، مگر جہاں بھی وہ جاتی لوگ اس کے اکیلے ہونے پر سوال اٹھاتے۔ ایک عورت جو اپنے شوہر کے بغیر زندگی گزار رہی تھی، وہ بھی حاملہ۔ لوگ سوال کرتے، مگر زویا خاموش رہتی۔ سارا اس کی بیسٹ فرینڈ اور اس کی سب سے بڑی مددگار بن گئی تھی۔ زویا، تمہیں کم از کم آلیان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ نہیں سارا، میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے بچے پر کوئی حق جتائے۔ یہ میرا فیصلہ ہے، میری ذمہ داری۔ زویا کی آنکھوں میں مضبوطی تھی، مگر سارا جانتی تھی کہ اندر کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹ رہی ہے۔ زویا نے ایک اسکول میں نوکری کر لی تاکہ اپنے بچے کو خود سنبھال سکے۔ ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش تھا، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ 9 مہینے کے بعد زویا کی زندگی میں ایک نئی روشنی آئی۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ وہ کمزور تھی، مگر جب اس نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو سب دکھ اور پریشانیاں جیسے بھول گئی تھی۔ میرا بیٹا، اس نے آہستہ سے کہا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا واحد مقصد اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا تھا۔ آلیان نے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر یہ بچہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ آلیان سکندر کی زندگی انگلینڈ میں مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ کاروبار میں بے پناہ کامیابی، نئی شراکت داریاں اور بے شمار عورتیں جو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تیار تھیں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ ان سب سے بیزار ہو چکا تھا۔ کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ رات کے کسی پہر جب وہ اپنے کشادہ اور عالیشان رہائش گاہ میں بیٹھا، ایک سگریٹ جلا رہا تھا، اچانک اس کے دماغ میں ماضی کی طرف بھٹک گیا۔ زویا، وہ 3 سالوں میں 1000 بار خود سے سوال کر چکا تھا کہ زویا پر جو ظلم اس نے کیا، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا واقعی وہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے چھوڑ کر آیا تھا، یا پھر وہ زویا کی محبت کو قبول کرنے سے خوفزدہ تھا؟ یہ سوال اب اس کی روح کو نوچنے کے لیے تھا۔ اگلی صبح جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے مجبور کیا ہو، وہ پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگا۔ زویا کہاں ہے؟ پاکستان پہنچتے ہی آلیان سیدھا اس جگہ گیا جہاں زویا پہلے رہتی تھی، مگر وہاں اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ یہاں نہیں رہتی، محلے کی ایک عورت نے کاندھے اچکائے ہوئے کہا۔ شادی کے کچھ مہینے کے بعد ہی اس نے یہ جگہ چھوڑ دی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ آلیان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ زویا یوں غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح یونیورسٹی، ہسپتال اور اس کے پرانے دوستوں کے پاس گیا، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زویا کہاں ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب آلیان نے خود کو ہارا ہوا محسوس کیا تھا۔ زویا، تم کہاں ہو؟ وہ اپنے دل میں سوال کرتا رہا، مگر جواب صرف خاموشی تھی۔ دوسری طرف زویا نے ان 3 سالوں میں اپنی دنیا خود بسائی تھی۔ وہ ایک اسکول میں استاد بن چکی تھی اور اس کی زندگی کا مرکز اس کا بیٹا تھا، احسان، جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ مگر اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ احسان بیمار رہنے لگا تھا اور ڈاکٹر نے ایک دن اسے بتایا کہ مس زویا، آپ کے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے۔ یہ جملہ زویا کے جسم میں بجلی بن کر اترا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے کہا، علاج ممکن ہے، مگر بہت مہنگا ہوگا، کم از کم 2 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ زویا کی دنیا جیسے اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لے کر آئے گی؟ جیسے قسمت نے ایک بار پھر چال چلی ہو۔ زویا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ، بہت زیادہ آنسو بہا کر
مگر آخر کار آلیان کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ زویا کے قدم جیسے زمین میں دھس رہے تھے، ہر لمحہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، مگر احسان کے چہرے نے اس کے اندر ایک نئی ہمت بھر دی تھی۔ آلیان کے سامنے جانا اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی، مگر اس کے بیٹے کی زندگی کے آگے سب کچھ کمزور پڑ چکا تھا۔ آلیان اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل پر دستخط کر رہا تھا جب سیکرٹری نے اندر آ کر اطلاع دی، سر ایک خاتون ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ نام؟ آلیان نے لاپرواہی سے پوچھا۔ مس زویا۔ ایک پل کے لیے جیسے وقت رک گیا، آلیان کے ہاتھ میں پکڑا پین ہوا میں معلق رہ گیا۔ زویا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، اسے فوراً اندر بھیجو، اس نے جلدی سے کہا اور اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ دروازہ کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ وہ وہی زویا تھی مگر کہیں زیادہ مضبوط، کہیں زیادہ خاموش۔ آلیان نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ تم ہو زویا؟ آلیان نے آہستہ سے کہا۔ ہاں میں ہوں۔ زویا کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر آنکھوں میں وہی نفرت تھی۔ کہاں تھیں تم؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ آلیان کی آواز میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ میں تمہیں اس لیے نہیں ملی کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتی تھی، زویا نے دو ٹوک کہا۔ آلیان خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب سا درد محسوس کیا مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ میں یہاں کسی بحث کے لیے نہیں آئی آلیان، میں تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں، زویا نے سنجیدگی سے کہا۔ آلیان کے چہرے پر حیرت ابھری۔ مانگنے؟ تم؟ زویا نے ہچکچاہٹ کے بعد گہری سانس لی اور کہا، مجھے 2 کروڑ روپے چاہیے۔ آلیان نے کچھ لمحوں تک اسے گھورا، پھر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ آخر کار تم بھی باقی سب کی طرح نکلی۔ پیسے کی ضرورت پڑی تو آلیان سکندر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ زویا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں میں آئی ہوں مگر اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ آلیان کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ بیٹا؟ ہاں تمہارا بیٹا۔ زویا کے الفاظ نے کمرے کی فضا کو جیسے ساکت کر دیا۔ آلیان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ سچ ہے، اور چاہے تم مانو یا نہ مانو، میرا بیٹا تمہاری مدد کے بغیر مر سکتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کمزور نہیں لگ رہی تھی۔ آلیان کے لیے یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں وقت ٹھہر چکا تھا اور قسمت نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ کمرے کی فضا جیسے منجمد ہو چکی تھی۔ آلیان کے چہرے پر حیرت، بے یقینی اور شدید غصہ تھا۔ وہ زویا کو گھورتا رہا جیسے اس کے الفاظ ہضم نہیں کر پا رہا ہو۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے زویا۔ آلیان کی آواز گرجدار تھی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے مگر اس کے لہجے میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ یہ کھیل نہیں، حقیقت ہے۔ احسان تمہارا بیٹا ہے اور اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آلیان ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر ایک زہریلی ہنسی ہونٹوں پر سجائی۔ یہ کتنا آسان ہے نا زویا؟ 3 سال تک تم نے مجھے میرے بیٹے سے دور رکھا، اور اب جب تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑی تو تم نے آ کر بتایا کہ میں ایک باپ ہوں۔ زویا نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی۔ وہ جانتی تھی کہ آلیان کی یہ نفرت اس کے اپنے ہی احساس جرم کو چھپانے کی ایک کوشش ہے۔ ہاں میں نے تمہیں نہیں بتایا اور میں بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے بچے کی زندگی میں کوئی جگہ بنا سکو، مگر احسان کی بیماری کے آگے میں بے بس ہوں آلیان۔ اگر تم میں ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو میری نہیں، کم از کم اپنے بیٹے کی خاطر ہی میری مدد کرو۔ آلیان نے سختی سے مٹھیاں بند کر لیں۔ اس کا غرور، اس کی انا، سب کچھ ایک لمحے میں چکنا چور ہو چکا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کرتا، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ زویا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ یقین نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، DNA ٹیسٹ کروا لو، لیکن خدا کے لیے وقت ضائع مت کرو۔ احسان کی حالت ہر دن بگڑ رہی ہے۔ آلیان کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کیا واقعی وہ ایک 3 سال کے بچے کا باپ تھا؟ کیا وہ اتنے سال ایک ایسی حقیقت سے بے خبر رہا جس نے اس کی پوری زندگی بدل سکتی تھی؟ ٹھیک ہے زویا، اس نے سخت لہجے میں کہا، DNA ٹیسٹ ہوگا، اور اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ احسان میرا بیٹا ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا، لیکن اگر تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی غرور تھا جو 3 سال پہلے زویا کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زویا نے گہری سانس لی۔ مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے آلیان، مجھے صرف اپنے بیٹے کی زندگی بچانی ہے۔
اگلے دن ڈی ایس سیمپل لیا گیا۔ آلیان سکندر اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کے دہانے پر کھڑا تھا اور زویا کا دل کسی نامعلوم خوف میں ڈوبا جا رہا تھا۔ آلیان کے قدم بے اختیار لیب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا، ایک بے چینی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آج وہ ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑا تھا جس نے اس کی زندگی کے 3 سال بے خبری میں گزار دیے۔ زویا کا چہرہ، اس کے الفاظ، اس کی آنکھوں میں بسی وہ تکلیف، سب کچھ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ایک باپ تھا یا پھر زویا اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی؟ یہ رہا ڈی این اے رپورٹ سر۔ لیب ٹیکنیشین نے ایک موٹی فائل آلیان کے سامنے رکھی۔ آلیان نے سختی سے مٹھیاں بند کی، دل کی دھڑکن جیسے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ کھولی اور جیسے ہی نظریں نتائج پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 99.9% میچ۔ آلیان کی دنیا جیسے ایک لمحے میں پلٹ گئی۔ اس نے بمشکل کھڑے رہنے کی کوشش کی، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی زندگی کی ساری جان ہی کھینچ لی ہو۔ اس کا بیٹا، واقعی اس کا بیٹا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ زویا نے دور کھڑی اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی فاتحانہ خوشی نہیں بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ اب تو یقین آ گیا آلیان؟ زویا کی آواز نرم تھی مگر اس میں وہی پرانی سرد موری تھی۔ آلیان نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ 3 سال تک اس حقیقت سے بے خبر کیسے رہا؟ کیسے اس نے زویا کو اکیلا چھوڑ دیا؟ اور وہ بھی اس حالت میں؟ کیوں؟ اس نے دھیمی مگر گرجدار آواز میں کہا۔ کیا کیوں؟ زویا نے تلخی سے پوچھا۔ کیوں تم نے مجھ سے یہ سچ چھپایا؟ کیوں تم نے مجھے میرے بیٹے سے دور رکھا؟ آلیان کا لہجہ شکوے اور غصے سے بھرا تھا۔ زویا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا آلیان؟ تم نے مجھے برباد کر کے چھوڑ دیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا یہ شادی محض ایک انتقام ہے، تو پھر میں تمہیں میرے بچے کے بارے میں جاننے کا کوئی حق نہیں۔ آلیان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیکن زویا، میں اس کا باپ ہوں۔ باپ؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نہ کہ جو کسی کو ایک رات کی دلہن بنا کر چھوڑ کر چلا جائے۔ آلیان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا صحیح کہہ رہی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو بچاؤں گا زویا، آلیان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ زویا نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ مدد قبول کر رہی ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی آلیان سکندر۔ آلیان کے لیے یہ ایک نئی آزمائش کا آغاز تھا، اپنے بیٹے کو بچانے کی اور زویا کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی۔ مگر کیا زویا کا دل واقعی پگھل سکتا تھا یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس سے نفرت کرنے والی تھی؟ آلیان نے گہری سانس لی۔ زویا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں اس وقت خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مگر اب… زویا نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ مگر اب تمہیں احساس ہو گیا کہ تم نے کیا کھو دیا؟ اب تمہاری محبت جاگ رہی ہے۔ 3 سال پہلے جب میں تم سے التجا کر رہی تھی تب کہاں تھا تمہارا احساس؟ آلیان، تم نے مجھے برباد کر دیا تھا۔ آلیان کی آنکھیں درد سے بھر گئیں مگر زویا کی نفرت کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا زویا۔ میں اپنی انا میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی، لیکن اب میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو۔ زویا کی ہنسی تلخ تھی۔ موقع؟ آلیان، موقع انہیں دیا جاتا ہے جو اس قابل ہوں۔ تم نے مجھے موقع نہیں دیا تھا، پھر میں کیوں دوں؟ آلیان نے اپنی مٹھی سختی سے بند کی مگر خود پر قابو رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا کا غصہ جائز تھا مگر اب وہ اپنے بیٹے کے قریب جانا چاہتا تھا۔ میں احسان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ زویا چند لمحے خاموش رہی پھر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سو رہا ہے مگر تم اسے دیکھ سکتے ہو۔ آلیان دھیرے سے احسان کے قریب گیا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ بچہ جس کے بارے میں وہ بے خبر تھا آج اس کے سامنے لیٹا تھا، اس کی اپنی پہچان، اس کا اپنا خون۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے احسان کی ننھی انگلیاں چھوئیں۔ ایک انکہی محبت نے آلیان کے دل کو جکڑ لیا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ زویا نے پلٹ کر رخ موڑ لیا۔ وہ آلیان کی جذباتی کیفیت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل میں ابھی بھی وہی نفرت تھی، وہی درد۔ آلیان نے فوراً دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ احسان کے لیے بون میرو کا ڈونر جلد از جلد مل سکے۔ وہ دن رات اسپتال کے چکر لگانے لگا۔
مگر ہر بار ایک ہی جواب ملتا کہ ابھی تک کوئی میچنگ ڈونر نہیں ملا۔ یہ ممکن نہیں۔ عالیہ نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ میں اپنے بیٹے کو مرنے نہیں دوں گا، مگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گا۔ زویا جو کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، اس کے الفاظ سن کر لمحے بھر کو ٹھٹک گئی۔ یہ وہی عالیان تھا جس نے کبھی اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی تھی، جو اپنی انا کے غرور میں اسے برباد کر کے چلا گیا تھا، مگر آج وہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ عالیان کی ہر کوشش کے باوجود زویا ابھی بھی اس سے دور تھی۔ وہ اس کی مدد قبول کرنے پر مجبور تھی، مگر اس کے قریب آنے پر تیار نہیں تھی۔ ایک دن علیال ہسپتال کے باغیچے میں زویا کو اکیلے بیٹھے دیکھا۔ وہ چاندنی رات میں خاموشی سے بیٹھی اپنے آنسو بہا رہی تھی۔ زویا، علیان آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا۔ کیا چاہیے تمہیں علیان؟ زویا نے سخت لہجے میں کہا، بغیر اس کی طرف دیکھے۔ بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں بدل نہیں سکتا؟ علیان کی آواز میں درد تھا۔ زویا نے سرد لہجے میں کہا، تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے شخص ہو علیان۔ تمہاری دنیا میں دوسروں کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں۔ میں تمہیں بدلنے کا موقع نہیں دے سکتی۔ علیان نے گہری سانس لی۔ اگر میں واقعی اتنا ہی برا ہوں تو پھر کیوں میرے دل میں تمہارے لیے اب بھی اتنی شدت ہے؟ زویا کا دل ایک پل کے لیے لرز گیا، مگر وہ خود کو قابو میں رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تمہاری شدت سے کوئی سروکار نہیں۔ میرا صرف ایک مقصد ہے، اپنے بیٹے کو بچانا، اور اس کے بعد علیان تم ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا۔ زویا کے الفاظ تیر بن کر علیان کے دل میں پیوست ہو گئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ نفرت نہیں بلکہ ماضی کے زخموں کا نتیجہ تھا۔ وہ ہار نہیں مانے گا، چاہے تم مجھے اپنی زندگی میں جگہ دو یا نہ دو۔ زویا، میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا، اور شاید ایک دن تمہیں بھی احساس ہوگا کہ علیان سکندر محبت کرنا سیکھ چکا ہے۔ زویا نے کچھ کہے بغیر رخ موڑ لیا، مگر اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علیان بدل چکا ہے، مگر کیا وہ واقعی اسے دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دے سکتی تھی؟ ہسپتال کے لمبے برآمدے میں خاموشی تھی۔ ہر چیز جیسے ایک تکلیف دہ سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ احسان کا علاج ممکن تھا، مگر ایک نایاب بون میرو ڈونر کی ضرورت تھی، جو کہ ابھی تک نہیں ملا تھا۔ علیان بھی اسپتال میں موجود تھا، مگر زویا کی سرد مہری نے ان دونوں کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی تھی۔ وہ جتنا قریب آنے کی کوشش کرتا، زویا اتنا ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ زویا، میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں، احسان کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہر قیمت پر اسے بچاؤں گا، علیان نے عزم سے کہا۔ زویا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے رخ موڑا۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر اس سے احسان کی زندگی بچ سکتی ہے۔ علیان کے لہجے میں بے پناہ شدت تھی۔ اگلے دن ڈاکٹر نے ایک حیران کن خبر دی، میں زویا ایک میچنگ ڈونر مل گیا ہے۔ زویا کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے چمک اٹھیں۔ کون ہے وہ شخص؟ ڈاکٹر نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر کہا، علیان سکندر۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا؟ جی ہاں، ان کے خون کے نمونے اور جینیٹک ٹیسٹ کے مطابق وہ بون میرو ڈونر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پیچیدہ سرجری ہوگی، اس میں کچھ خطرات بھی شامل ہے۔ زویا کا سانس رک گیا۔ علیان کے لیے یہ سرجری جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی، مگر وہ احسان کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ جب زویا علیان کے کمرے میں پہنچی تو وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ تم نے ڈاکٹر سے بات کر لی؟ علیان نے بغیر مڑے پوچھا۔ زویا نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ تم یہ سب کرنے کے لیے کیوں تیار ہو؟ علیان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ کیونکہ میں باپ ہوں زویا، اور شاید پہلی بار اس لفظ کی اصل قیمت سمجھ پایا ہوں۔ زویا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ مگر یہ خطرناک ہے علیان، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے اپنی زندگی میں پہلے بھی بے شمار غلطیاں کی ہیں، کم از کم ایک کام تو ایسا کر سکتا ہوں جو مجھے اچھا انسان بنا سکے۔ زویا خاموش ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب قسمت کا کھیل تھا یا علیان کا جنون، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ علیان نے نرمی سے زویا کی طرف دیکھا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں کسی چیز کا احسان مند بنانا چاہتا ہوں زویا، میں صرف وہی کر رہا ہوں جو کہ ایک باپ کو کرنا چاہیے۔
زویا کا دل پہلی بار عجیب سی جذبات میں الجھنے لگا تھا۔ کیا واقعی عالیان بدل چکا تھا؟ کیا وہ واقعی اس کے احسان کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا رہا تھا؟ یہ سوال ابھی بھی باقی تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ یہ سرجری صرف احسان کے لیے نہیں بلکہ زویا اور عالیان کے رشتے کا بھی ایک نیا موڑ ثابت ہونے والی تھی۔ ہسپتال کی سفید دیواریں سناٹے میں ڈوبے، برآمدے اور دور کہیں بجتی مشینوں کی بیپ، یہ سب زویا کو بے حد بے چین کر رہے تھے۔ آج عالیان کی بون میرو ٹرانسپلانٹ سرجری تھی، وہ سرجری جس سے احسان کی زندگی بچ سکتی تھی۔ لیکن اس سرجری میں ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہوئی تو عالیان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ زویا اسپتال کی عبادت گاہ میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ میں اس شخص کے لیے دعا مانگ رہی ہوں جس سے میں نفرت کرتی ہوں، یا اس کے لیے جس نے میرے بچے کی زندگی بچانے کی کوشش کی، لیکن اگر یہ قربانی سچ میں عالیان دے رہا ہے تو اسے محفوظ رکھنا۔ عالیان اسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے آخری بار اس سے پوچھا تھا کہ مسٹر عالیان، آپ کو معلوم ہے نا کہ اس سرجری میں خطرہ ہے؟ کیا آپ واقعی یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عالیان نے زویا کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی خاموشی سے آنکھوں میں بے شمار سوال لیے کھڑی تھی۔ ہاں، میں تیار ہوں، اس نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ زویا نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ عالیان، تم، اگر کچھ ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ کم از کم میرا بیٹا زندہ رہے گا، عالیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زویا کے دل میں جیسے کسی نے خنجر مارا، اس نے نظریں چرا لی، مگر پہلی بار اس کے دل میں خوف تھا، عالیان کو کھونے کا خوف۔ سرجری کے بعد کی بے چینی۔ سرجری 6 گھنٹے تک جاری رہی۔ باہر زویا بے چینی سے ٹہل رہی تھی، سارا بھی اس کے ساتھ تھی۔ تم ٹھیک ہو زویا؟ سارا نے نرمی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی سارا، زویا نے سر تھام لیا۔ میں ہمیشہ عالیان سے نفرت کرتی رہی، مگر آج مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ دونوں خاموش ہو گئیں۔ اسی لمحے ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ احسان کا ٹرانسپلانٹ کامیاب رہا ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زویا نے شکرانے کے آنسو بہا دیے۔ اور عالیان؟ ڈاکٹر کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ وہ بھی بے ہوش ہیں، مگر کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہمیں اگلے 24 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا۔ زویا کا دل ایک پل کے لیے جیسے رک گیا۔ عالیان کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ رات کے کسی پہر زویا عالیان کے بیڈ کے پاس بیٹھی تھی، اس کے چہرے کی سفیدی اور بند آنکھیں زویا کے اندر عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ عالیان، تمہارے بنا کچھ نہیں بدلے گا، وہ آہستہ سے بولی۔ تمہارے بنا سب کچھ وہی رہے گا، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے جیسے کچھ چھن رہا ہے۔ عالیان ابھی بھی بے ہوش تھا۔ ہسپتال کے مانیٹر پر اس کی دھڑکنوں کی ہلکی سی آواز تھی، مگر وہ کسی بھی لمحے کمزور پڑ سکتی تھی۔ زویا کے لیے یہ سب ایک ڈرانے خواب سے کم نہیں تھا۔ احسان کا ٹرانسپلانٹ کامیاب ہو چکا تھا، مگر عالیان، وہ ابھی بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ زویا اس کے بیڈ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ تم نے تو ہمیشہ سب کچھ اپنی مرضی سے کیا ہے عالیان، ہمیشہ سب کچھ اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب کیوں خاموش ہو؟ کیوں بے بس لگ رہے ہو؟ زویا کی آواز میں نمی تھی۔ سارا دروازے کے پاس کھڑی تھی، وہ زویا کو کبھی اس طرح دیکھنے کی عادی نہیں تھی۔ زویا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ سارا نے آہستہ سے پوچھا۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ عالیان کو کچھ ہو گیا تو تم اسے کھو دو گی؟ زویا نے سختی سے آنکھیں بند کی، مگر جواب نہیں دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ یہی خوف اس کے اندر پنپ رہا تھا، مگر وہ خود سے بھی اس کا اعتراف نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری صبح زویا جیسے ہی عالیان کے بیڈ کے پاس آئی تو اچانک اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ عالیان؟ عالیان نے مشکل سے اپنی نظریں اس کی طرف مرکوز کی۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شدت تھی۔ میں مرنے والا تھا، کیا تمہیں ذرا بھی فرق پڑا؟ عالیان کی آواز دھیمی مگر چبھتی ہوئی تھی۔ زویا کا سانس رک سا گیا۔ تم نے میری زندگی کے سب سے بڑے زخم دیے ہیں عالیان، میں نے تم سے نفرت کی تھی، مگر وہ بولتے بولتے رک گئی۔ مگر عالیان نے کمزوری کے باوجود اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا۔ زویا نے نظریں چرا لی، وہ ابھی بھی خود کو کمزور پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔
تمہاری زندگی بچانے کی دعا کی تھی میں نے۔ آلیان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ کیا واقعی؟ تو پھر کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ زویا نے گہری سانس لی۔ معافی آسان نہیں ہوتی آلیان، مگر شاید کچھ چیزیں بدل رہی ہیں۔ آلیان نے اپنی آنکھیں بند کر کے مسکرایا۔ کچھ چیزیں نہیں زویا، سب کچھ بدل چکا ہے۔ زویا نے پہلی بار آلیان کو بغور دیکھا۔ وہی مغرور شخص تھا، مگر اب اس کی نظروں میں ایک عجیب سی نرمی تھی، ایک ایسا درد جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا واقعی سب کچھ بدل چکا ہے، یا پھر یہ محض ایک عارضی احساس تھا؟ یہ سوال ابھی بھی زویا کے دل میں باقی تھا، اور شاید اس کا جواب اب وقت ہی دے سکتا تھا۔ آلیان اسپتال کے بستر پر لیٹا تھا، مگر اس کی نظریں زویا پر جمی ہوئی تھی۔ زویا جو ہمیشہ مضبوط، بے نیاز اور اس سے نفرت کرنے والی تھی، آج اس کی آنکھوں میں کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ آلیان نے آہستہ سے کہا۔ آواز میں کمزوری کے باوجود شرارت چھپی تھی۔ زویا نے نظریں چرا لیں۔ میں بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ یہ فکر کب سے ہونے لگی تمہیں زویا؟ آلیان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر رک گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کیوں تھی، کیوں آلیان کے ہوش میں آنے کے بعد اس کے دل سے بوجھ سا ہٹ گیا تھا۔ زیادہ خوش فہمی میں مت رہو آلیان، میں صرف احسان کے لیے یہاں ہوں۔ زویا نے خود کو سخت ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ احسان کے لیے یا اپنے دل کے لیے؟ آلیان کی آنکھوں میں وہی پرانی شدت تھی، وہی سوال جو زویا ہمیشہ سے نظر انداز کرتی آئی تھی۔ زویا نے ایک پل کے لیے سانس روکی، مگر پھر خود کو سنبھالا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ازالہ ایک سرجری سے نہیں ہو سکتا آلیان۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آلیان کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ دن رات احسان کے ساتھ وقت گزارتا، اس کے لیے کہانیاں پڑھتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اور ہر ممکن طریقے سے زویا کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتا کہ وہ بدل چکا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم احسان کے ساتھ وقت گزارو گے تو میں سب کچھ بھول جاؤں گی؟ ایک دن زویا کے سرد لہجے میں اس نے پوچھا۔ آلیان نے گہری سانس لی۔ نہیں، میں جانتا ہوں کہ جو ہوا اسے بدل نہیں سکتا، مگر میں کوشش کر سکتا ہوں کہ جو وقت باقی ہے اسے بہتر بنا سکوں۔ زویا نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ کیا واقعی آلیان وہی شخص تھا جس نے کبھی اس کی زندگی برباد کی تھی، یا پھر وقت نے اسے سچ میں بدل دیا تھا؟ رات گہری ہو چکی تھی، مگر زویا کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آلیان اور احسان ایک ساتھ بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ احسان خوشی سے کہے لگا رہا تھا اور آلیان اسے بے حد نرمی سے سنبھال رہا تھا۔ زویا نے دور کھڑے یہ منظر دیکھا اور ایک پل کے لیے اس کا دل کسی نامعلوم احساس کے ساتھ بھر گیا۔ یہ وہی آلیان تھا جسے وہ کبھی شفاق، بے رحم اور مغرور سمجھتی تھی، مگر اب وہ کسی اور ہی روپ میں نظر آ رہا تھا۔ زویا یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، آلیان نے نظر اٹھا کر کہا۔ زویا نے چونک کر خود کو سنبھالا اور سرد لہجے میں بولی، مجھے تمہارے ڈرامے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ احسان سو گیا ہے یا نہیں۔ آلیان مسکرایا۔ زویا، تم لاکھ انکار کرو مگر تمہیں فرق پڑتا ہے۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہے کہ تم اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی ہو۔ زویا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تڑپ ابھری، مگر وہ فوراً پلٹ گئی۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے آلیان، جو زخم تم نے دیے ہیں وہ ایک ماں کو شاید معاف کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، مگر ایک عورت کو نہیں۔ آلیان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا کے دل کی برف پگھلنے میں وقت لگے گا، مگر وہ انتظار کرنے کے لیے تیار تھا۔ اگلی صبح آلیان نے زویا کو روک کر کہا، زویا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ زویا نے وہی بے نیازی سے کہا، کہو۔ اگر میں سب کچھ چھوڑ دوں، اپنی دولت، اپنا کاروبار، اپنا نام، اگر میں ایک عام زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤں تو کیا تم مجھے قبول کر لو گی؟ زویا کا دل ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ کیا؟ ہاں زویا، اگر میری طاقت، میرا غرور، میری دنیا تمہارے اور احسان کے درمیان دیوار ہے تو میں یہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں صرف اور صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں غرور نہیں بلکہ خالص محبت تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں آلیان، تم زیادہ دن تک اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتے، زویا نے سخت لہجے میں کہا۔ آلیان نے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ پھر دیکھ لینا زویا، میں تمہیں خود پر یقین دلاؤں گا۔ ایک نئی جنگ تھی۔ زویا کے انکار کے باوجود آلیان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف زویا اور احسان کے ساتھ زندگی گزارے گا،
چاہے اس کے لیے اسے سب کچھ چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ زویا کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ آلیان سکندر بدل چکا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ آلیان کے پاس کچھ تھا، شہرت، پیسہ، روب، مگر محبت؟ کیا وہ سچ میں محبت کرنا جانتا تھا؟ اگلے ہی دن آلیان نے ایک حیران کن اعلان کیا، میں اپنی کمپنی سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اپنی تمام دولت اور جائیداد بیچ رہا ہوں، بس ایک عام زندگی گزاروں گا زویا اور احسان کے ساتھ۔ یہ خبر جیسے طوفان کی طرح پھیل گئی۔ آلیان کے دوست، اس کے کاروباری ساتھی، یہاں تک کہ اس کا اپنا سارا خاندان حیران تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، اس کے کزن فہد نے غصے میں کہا، تم سب کچھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ آلیان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کیونکہ میں سب کچھ پایا ہے مگر خوشی نہیں پائی۔ اگر میری خوشی زویا اور احسان کے ساتھ ہے تو باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ زویا کو جب اس فیصلے کا پتہ چلا تو وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ یہ سب بس وقتی ہے آلیان، اس سے سامنا ہونے پر کہا، وقتی ثابت کرے گا زویا، میں تمہیں کوئی خالی وعدے نہیں دے رہا، میں عمل دکھا رہا ہوں۔ آلیان کی آنکھوں میں یقین تھا۔ کچھ دن بعد زویا کو ایک بہت بڑی ملازمت کی پیشکش ہوئی، ایک انٹرنیشنل اسکول کی ہیڈ ٹیچر کے طور پر۔ یہ اس کے خوابوں کی نوکری تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نوکری لندن میں تھی۔ آلیان نے دھیرے سے پوچھا۔ زویا نے فوراً کہا، کیوں نہیں، یہ میرا کریئر ہے اور مجھے اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے مضبوط بننا ہوگا۔ اور میرے بارے میں کیا؟ زویا خاموش ہو گئی۔ زویا، اگر تم یہ جاننے کے لیے کہ میں واقعی بدل چکا ہوں یا نہیں مجھے وقت دے سکتی ہو تو کیا تم اپنے جذباتوں کو ایک موقع نہیں دے سکتی؟ زویا نے سختی سے کہا، میرے جذبات مر چکے ہیں آلیان، میں وہ کمزور لڑکی نہیں رہی جو تمہارے الفاظ پر یقین کر لے۔ آلیان نے گہری سانس لی۔ لو، پھر مجھے اپنا وقت ثابت کرنے دو، تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں واقعی تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ زویا نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ مگر اس کے دل میں ہلچل تھی، کیا واقعی وہ لندن چلی جائے اور ہمیشہ کے لیے آلیان کو پیچھے چھوڑ دے، یا پھر وہ پہلی بار اس حقیقت کو قبول کرے کہ شاید وہ آلیان کو کھونا نہیں چاہتی۔ یہ جنگ ابھی باقی تھی اور اس کا فیصلہ زویا کے ہاتھ میں تھا۔ آلیان کی نظریں زویا پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کے ہر لفظ کو جذب کرنا چاہتا ہو، مگر زویا کے چہرے پر سرد مہری تھی، جیسے وہ خود کو مجبور کر رہی ہو کہ جذبات کی جنگ نہ لڑے۔ تو تم واقعی لندن جا رہی ہو؟ آلیان نے دھیمی آواز میں مگر اداس میں کہا۔ زویا نے مضبوطی سے جواب دیا، ہاں میں جا رہی ہوں، یہ میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے بہتر ہے، ہمارے بیٹے کے لیے۔ آلیان نے تصحیح کی۔ زویا نے گہری سانس لی، ہاں ہمارے بیٹے کے لیے۔ آلیان نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ تو میری تمام قربانیاں، میرا انتظار، میرا پیار، سب کچھ نظر انداز کر رہی ہو زویا؟ زویا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، یہ سب کافی نہیں آلیان، محبت خالی لفظوں اور وقتی بدلاؤ کا نام نہیں ہے۔ زویا کے لندن جانے میں صرف 2 دن باقی تھے اور آلیان کا دل بے چین ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بھی کر کے اسے روکنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ سارا، مجھے زویا سے بات کرنی ہے آخری بار، آلیان نے بے چینی سے کہا۔ سارا نے گہری سانس لی۔ آلیان، تم نے سب کچھ کر لیا، اگر زویا پھر بھی نہیں مان رہی تو شاید تمہیں اسے جانے دینا چاہیے۔ نہیں، آلیان کی آنکھوں میں بے بسی تھی، میں اسے جانے نہیں دے سکتا، وہ صرف اپنی ضد میں یہ سب کچھ کر رہی ہے، میں جانتا ہوں۔ رات کے وقت احسان اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا جب آلیان اس کے پاس آیا۔ بابا، کیا ہم لندن جا رہے ہیں؟ احسان نے معصومیت سے پوچھا۔ آلیان کا دل دھڑک اٹھا۔ اگر ماما چاہیں تو، مگر میں تو آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ احسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں آلیان کے دل پر گہرے نشان چھوڑ رہی تھیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آلیان کو احساس ہوا کہ اسے زویا کو الفاظ سے نہیں، احساسات سے قائل کرنا ہوگا۔ اگلی صبح زویا کی فلائٹ تھی، وہ سب کچھ پیک کر چکی تھی، اپنی نئی زندگی کے لیے تیار تھی، مگر جیسے ہی وہ دروازے سے نکلنے لگی آلیان نے آ کر راستہ روک لیا۔ زویا، تمہارے جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ زویا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ آلیان نے کاغذ اس کی طرف بڑھا۔ یہ میری ساری جائیداد کے قانونی دستاویزات ہیں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے زویا، اب میں وہی آلیان ہوں جو تم نے ہمیشہ چاہا تھا، ایک عام انسان جو صرف اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ زویا کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ تم نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ ہاں، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ اصل خوشی دولت میں نہیں، محبت میں ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے زویا، کیا تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ زویا کے ہاتھوں میں آلیان کے دستخط شدہ کاغذات کانپ رہے تھے۔ اس نے واقعی سب کچھ چھوڑ دیا، وہ آلیان جو اپنی دولت، اپنی طاقت اور اپنی عزت پر ناز کرتا تھا،
آج ایک عام انسان بننے کے لیے تیار تھا۔ یہ سب ایک چال تو نہیں؟ زویا کی آواز لرز گئی۔ عالیہ نے ایک قدم قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری شدت تھی جو زویا ہمیشہ سے نظر انداز کرتی آئی تھی۔ زویا، اگرچہ چال ہوتی تو شاید میں خود کو بچانے کے لیے تمہیں جھوٹے وعدے دیتا، مگر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ مجھے تمہاری محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ زویا کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میری طرف دیکھو، عالیہ نے آہستہ سے کہا۔ زویا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور اسی لمحے جیسے ساری نفرت، غصہ، ساری تکلیف پگھلنے لگی۔ مجھے مت چھوڑو زویا، عالیہ نے سرگوشی کی۔ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اپنی انا توڑی ہے اور وہ تم ہو۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس جنگ سے تھک چکی تھی۔ وہ جتنا بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتی، حقیقت یہی تھی کہ عالیان کے بغیر اس کی دنیا بھی ادھوری تھی۔ عالیان نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ تم جانتی ہو زویا، اس نے نرم لہجے میں کہا، تمہاری آنکھوں میں آنسو میری سب سے بڑی شکست ہے اور تمہاری مسکراہٹ میری سب سے بڑی جیت۔ زویا کا دل جیسے کسی انجان جذبے سے لرزنے لگا۔ عالیان نے مزید کچھ کہے بغیر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ زویا کے وجود میں جیسے کوئی کرنٹ دوڑ گیا۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا زویا، عالیان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ زویا نے اپنی پلکیں جھکا لی مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ عالیان کے لمس میں جو شدت تھی وہ اس کی محبت کا ثبوت تھی۔ اگر تم واقعی بدل چکے ہو تو مجھے ثابت کرو۔ زویا کی آواز لرز رہی تھی مگر اس میں ایک نرمی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ عالیان نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی، اس کے ہونٹوں کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ میں تمہیں زندگی بھر ثابت کرتا رہوں گا زویا۔ زویا نے اس بار خود کو عالیان کے بازوؤں میں جانے دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار شاید وہ دونوں ہی کر رہے تھے۔ دور کہیں ان کا بیٹا احسان نیند میں مسکرا رہا تھا، جیسے وہ جان چکا تھا کہ اس کے ماں باپ کی محبت آخر کار نفرت کو ہرا چکی ہے۔ زویا اور عالیان کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ آج سے ایک نئی محبت بھری زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔